السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم و معزز سامعین اکرام، عمرے کے دو فرائض ہیں۔ چونکہ آج کل حج کا دوران ہے تو اس لیے اس ویڈیو کو جو بھی حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا ہوں تو اس کو ضرور سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں بہت سے ضروری مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ تو عمرے کے دو فرائض ہیں۔ پہلے نمبر پر احرام باندھنا، اور دوسرا فرض کعبۃ اللہ کا طواف کرنا یعنی 7 چکر لگانا۔ اور دو واجبات ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنا یعنی 7 چکر لگانا، اور دوسرے نمبر پر سر منڈوانا یا کتروانا۔ اور اسی طرح دوران طواف کچھ کام وہ حرام ہو جاتے ہیں، مثلا بے وضو طواف کرنا۔ بے وضو طواف کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ ہاں، اگر وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرے۔ اگر آپ نے 3 یا 4 چکر پوری کیے تھے تو پھر تو اس سے آگے بقایا چکر پورے کریں، اور اگر کم چکر یعنی 1 یا 2 چکر آپ نے کیے تھے اور وضو ٹوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے طواف شروع کریں۔ اسی طرح اگر بے وضو طواف کیا تو جرمانہ ہوگا۔ تو جو شرعی معذور ہیں یعنی جن کو پیشاب کے قطرے کا مرض ہے، پیشاب کے قطرات آتے ہیں، یا اسی طرح کوئی عورت ہے وہ استحاضہ ہیں یعنی اس کو بلیڈنگ آتی ہے، تو پھر وہ معذور ہیں۔ تو ایسے لوگ وضو کریں اور پھر اسی حالت میں طواف کریں، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اسی حالت میں طواف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ شرعی معذور ہیں۔ اور اسی طرح یہ احتیاط کرے کہ حالت احرام میں سطر نہ کھل جائے۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ چھپانا یہ فرض ہے، تو سطر چھپانا اس میں احتیاط کرے کہ سطر نہ کھل جائے۔ اسی طرح بلا عذر ویل چیئر پر طواف کرنا گناہ ہے، طواف نہیں ہوگا۔ اگر معذور ہیں تو پھر کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ بالکل صحت مند ہو پھر بھی آپ ویل چیئر پر طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح حتیم کے اندر بھی طواف نہیں کرنا چاہیے، حتیم کے اندر نہیں گزرنا چاہیے بلکہ باہر سے گزرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر 7 چکروں سے کم طواف کیا، کسی نے 4 چکر لگائے یا 5 چکر اور طواف چھوڑ دیا تو گناہگار ہوگا۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض باتیں وہ طواف میں مکروہ ہوتے ہیں، مکروہ کام ہوتے ہیں، جیسے فضول گفتگو کرنا۔ یعنی لوگوں کو دیکھو، وہ آدمی وہ شام سے آئے ہیں، وہ عراق سے آئے ہیں، مختلف لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو یہ فضول گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح سیلفی لینا، تصویر بنانا، ویڈیو بنانا۔ بعض لوگ اپنے گھر والوں کو ویڈیو کال کرتے ہیں اور ان کو وہ مقامات دکھاتے ہیں، تو یہ مکروہ کام ہے۔ اسی طرح ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا بھی مکروہ ہے، طواف ہو جاتا ہے لیکن مکروہ ہے۔ طواف کے دوران کچھ کھانا پینا بھی مکروہ ہے۔ ہاں، اگر بہت شدید پیاس لگی ہو، کیونکہ بعض دفعہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پیاس بہت شدید لگ جاتی ہے، تو پھر پانی پی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو بہت زیادہ پیشاب کا غلبہ ہو تو اس صورت میں طواف کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح آوارہ نظری کرنا مکروہ ہے، یعنی لوگوں کی طرف دیکھنا، کبھی ایک طرف دیکھنا، کبھی دوسری طرف دیکھنا، بغیر ضرورت کے دیکھنا۔ تو کیونکہ انسان عبادت کے لیے آئے ہیں تو عبادت یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ گناہوں کی معافی کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آوارہ نظری نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی ایک طرف دیکھے، کبھی دوسری طرف اپنے آپ کو مشغول کرے۔ اور اسی طرح یہ بات یاد رکھے کہ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے، کیونکہ وہ مبارک مقام ہے، اس پر انوارات برستے ہیں، تو اس کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے۔ اس طرح بعض باتیں وہ جائز بھی ہوتی ہیں، جس طرح سلام کلام کرنا، کوئی آپ کو سلام کرے یا آپ دوسرے کو سلام کرے تو یہ جائز ہیں۔ اور اسی طرح ضرورت کے وقت باتیں کرنا بھی جائز ہیں، یا کسی سے دینی مسئلہ پوچھا یا آپ نے کسی کو مسئلہ بتایا تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح پیاس کی وجہ سے پانی پینا بھی جائز ہے۔ اور صحیح میں یہ بات یاد رکھیں کہ صحیح کرتے وقت بیٹھ کر بلا عذر صحیح
نہیں کر سکتے، یعنی ویل چیئر پر اگر آپ صحت مند ہو تو پھر صحیح کرنا گناہ ہے، آپ پر دم لازم ہوگا۔ ہاں اگر معذور ہو، کوئی بہت بیمار ہو، بوڑھا ہو، تو پھر اس صورت میں آپ ویل چیئر پر صحیح کر سکتے ہیں۔ اور سعی جو ہیں وہ باوضو کرنا افضل ہے، اور وضو کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں۔